وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے عمرے کے متعلق پوچھا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ عمرے کا طریقہ، اس پر لکھی ہوئی پاکٹ سے چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، وہ کہیں سے حاصل کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گی، ایک بات ہے۔ دوسری بات کہ آپ اپنے یعنی ایئرپورٹ سے جہاں سے آپ جہاز پہ بیٹھیں گے وہاں سے آپ احرام باندھ لیں، احرام باندھ کے آپ جہاز میں بیٹھ جائیں، اور جب میقات آئے گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے، اور میقات پہ جا کے لبیک بالعمرہ پھر آپ تلبیہ کرنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، یہ سارا پڑھتے رہیں۔ پھر آپ نے جو ہے جدہ ایئرپورٹ اترنا ہے، پھر وہاں سے گاڑی پہ بیٹھ کے مکہ جانا ہے، اپنے ہوٹل میں اپنا سامان وغیرہ رکھیں، تو اگر ریسٹ کرنا ہے تھوڑا ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو حرم میں چلے جائیں جی۔ وہاں پہنچتے ہی آپ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھنا یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے جی۔ پھر آپ جائیں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ اب موضوع قسم کی روایت امام طبرانی کی کتاب الدعا میں آتی ہے۔ بہرحال جس طرح لوگ دعائیں کر رہے ہیں ابھی کر لیں، لیکن نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے جی۔ اس کے بعد آپ طواف شروع کر دیں، اس کا آسان طریقہ ہے، انہوں نے گرین لائٹیں لگائی ہیں، وہاں سے آپ نے طواف کرنا ہے، تو طواف کرتے جائیں، اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح اشارہ کریں تو آپ طواف کر دیں۔ دوران طواف آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا بھی اکیلی پڑھ سکتے ہیں، یا دیگر دعائیں بھی آپ اس وقت دوران طواف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس دعا کے متعلق مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھ لیا کریں، یا مستقل بھی آپ یہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ 7 چکر پورے کرنے کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنی ہے جی۔ دو رکعت آپ نے مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے۔ اگر رش کی وجہ سے آپ مطاف کے اندر کسی جگہ بھی وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو وہ 2 رکعتیں آپ کی وہی شمار ہوں گی جی، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی طرف چلے جانا ہے، تو صفا مروہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف رخ کر کے تو آپ نے دعا کرنی ہے، وہ آپ جتنی مرضی لمبی دعا کریں۔ پھر آپ نے صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک، اب صفا سے مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوگا جی۔ کچھ لوگ کرتے ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا پہ آتے تو 1 چکر، یہ نہیں، بلکہ صفا سے مروہ تک 1 چکر ہے، مروہ سے صفا تک واپس آئیں گے پھر 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور اس دوران جو پڑھنے والی گرین لائٹوں کے درمیان دعا ہے وہ بھی آپ کو وہ دعاؤں والی کتاب میں مل جائے گی۔ تو پھر وہاں سے آپ جو ہے 7 چکر مکمل کر کے تو آپ وہاں سے باہر نکل جائیں، جا کے حجامت بنوائیں، یعنی پورے سر کے برابر بال کٹوا لیں، لیکن افضل ٹینڈ کروانا ہے، اس طرح کے ساتھ ٹینڈ کروائیں گے، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر بال کٹوانے ہیں تو پورے سر کے برابر کٹوانے ہیں، جس طرح لوگ سر کے مختلف حصوں سے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ احرام کھول دیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔